حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کا بیان بھٹکلیز.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیں اس سلسلے کا بیان نمبر 44۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا صدق الله العظيم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کو جب دھمکی دی گئی عذاب آخرت کی کہ اگر تم اپنا کفر اور شرک نہیں چھوڑو گے تو ایک دن آنے والا ہے کہ اس میں سب بھگتنا پڑے گا تمہیں اور اللہ کی طرف سے شدید عذاب مسلط ہوگا تمہارے اوپر۔ تو اس پر ابو جہل اور بعض اور سرداران قریش نے جن کا اقتدار تھا مکے پر اور حجاز پر، انہوں نے براہ تمسخر یہ کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ کہ اللہ اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں اور باقی وہ عذاب کوئی آنے والا ہے تو اسے بھیج کے نہیں دیا جاتا جلدی سے، ہم پر آسمان سے پتھر کو نہیں برسا دیے جاتے کہ ہم بھی سمجھ لیں کہ ان کا دعویٰ صحیح ہے، یا جس شدید عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب ہم پہ کیوں نہیں آ جاتا کہ ہم سمجھ لیں کہ دعویٰ صحیح ہے، اور کسفا من السماء یا آسمان کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر کیوں نہیں گرا دیا جاتا ہمارے اوپر کہ ہم سمجھ لیں کہ یہ عذاب صحیح ہے۔ یہ انہوں نے سوال کیا اور سوال نہیں کیا بلکہ مانگا عذاب کو۔ تو ان کی تہمیت کی جا رہی ہے، ان کی حماقت پر مطلع کیا جا رہا ہے کہ اول تو یہ کہ اگر وہ آ گیا عذاب تو تم باقی کہاں رہو گے، تو اس کے بعد تم عبرت پکڑو اور دین حق قبول کرو، وہ تو کفر پہ تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ کہنا کہ حق تو باطل واضح ہو جائے گا، اگر واضح کر دیا گیا تو نہ تم رہو گے نہ تمہارے افعال رہیں گے، تم سیدھے اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہ مانگنا ہی تمہارا حماقت ہے کہ ابھی سے دے دیا جائے عذاب۔ دوسرے کہ اس عذاب کے سلسلے میں مہلت یہ لگے گی کہ حق تعالی شانہ جیسے قادر مطلق ہے کہ پل بھر میں کوئی عذاب بھیج دے، وہ ساتھ میں حکیم بھی ہے کہ حکمت کے ساتھ بتدریج ان کے افعال دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہوتے ہیں ملائکہ علیہم السلام کے ذریعے یا ارواح مقدسہ کے ذریعے۔ تو حق تعالی شانہ کے افعال جو دنیا میں نمایاں ہو رہے ہیں اس میں بعض چیزوں میں تو ذریعہ بنائے جاتے ہیں ملائکہ، اور بعض چیزوں میں ذریعہ بنائی جاتی ہیں ارواح مقدسہ جو افاضل انسان کی ارواح ہیں، انبیاء علیہم السلام یا کمل اولیاء اللہ، یا یہ کہ روح ایک مستقل لشکر ہے اللہ کا ہے کہ تمام ملائکہ جن کی گنتی اللہ ہی جانتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہے ارواح کی تعداد، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل کیے جاتے ہیں اور ارواح،
اس امر کو لے کر کے جو امر دنیا میں جاری کرنا ہے وہ ان کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے. اور اس عالم دنیا میں حق تعالیٰ کے افعال کا ذریعہ خود جمادات بھی بنتے ہیں، نباتات بھی بنتے ہیں، حیوانات بھی بنتے ہیں، انسان بھی بنتا ہے. معدنیات میں جیسے کانے ہیں اس میں جو تصرف فرماتے ہیں حق تعالیٰ تو ذریعہ انسان بنتا ہے کہ کانوں کا کھودنا، ان کا نکالنا، سونے اور چاندی کا نکالنا، تیل اور پٹرول کا نکالنا، تو یہ ہے افعال خداوندی مگر ذریعہ انسان بنا ہوا ہے. پیدا وہ کرتے ہیں، کسب انسان کرتا ہے. یا پتھروں کے اندر اگر پہاڑوں سے پتھر گر پڑے ٹوٹ کر تو اس میں ذریعہ مثلا ہوا بنتی ہے کہ ہوا زور سے چلی تو چٹان آ گئی، یا پانی کا طوفان آ گیا تو اس میں ذریعہ بنتا ہے مثلا ہوائیں کہ پانی کو تہوارہ کر دیا اور وہ چوگنی مقدار میں یا انداز میں پھیل گیا. تو فعل حق تعالیٰ ہی کا ہے مگر ذریعہ اس سے بنایا گیا ہوا. یا حیوانات ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں تو فعل حق تعالیٰ کا ہے، خلق اور تخلیق ان کی ہے، اور اسباب کے درجے میں ذریعہ بنا دیا جاتا ہے حیوانات کو. ایک حیوان نے کسی انسان کو مار دیا، شیر نے حملہ کیا تو موت حق تعالیٰ نے دی، لیکن سبب موت کا حیوان بنا کہ اس کے قلب میں القاء کیا گیا کہ حملہ کر. اس نے حملہ کیا، انسان ختم ہو گیا. یا خود حیوانات کی موت و حیات اس میں ذرائع اور وسائل استعمال کیے جاتے ہیں. تخلیق حق تعالیٰ کی ہوتی ہے لیکن ذریعہ خود بن جاتی ہے دوسری چیزیں. مثلا ایک انسان نے کانٹا ڈالا مچھلی پکڑنے کے لیے تو مچھلیاں ہزاروں ہیں جن کی موت آنی ہے، ان کے قلب میں ملائکہ الہام کرتے ہیں کہ جا کر اس کانٹے کا گوشت پکڑ لیں. وہ تمام حرص میں آتی ہے، گوشت پکڑتی ہے، کانٹا الجھ جاتا ہے، اس کے قلب اس کے منہ میں موت واقع ہو جاتی ہے. تو ملائکہ کو ذریعہ بنایا گیا کہ انہوں نے الہام کیا کہ وہ جا کر پکڑ لیں کانٹے. اور دوسری مچھلیوں کے جنہوں میں الہام کیا گیا کہ وہ فرار ہو جائیں، بھاگ جائیں، وہ چلی جاتی ہے، بچ جاتی ہے. تو یہ بچنا اور مرنا تخلیق خداوندی سے ہے، لیکن ذریعہ اس میں ملائکہ بنائے گئے ہیں کہ وہ ایک قلب میں القاء کر دیتے ہیں کہ کانٹا پکڑ لے، ایک قلب میں الہام کرتے ہیں کہ بھاگ جائے، اس کی موت بھی مقدر نہیں ہوتی. تو جتنے بھی افعال ظاہر ہو رہے ہیں دنیا میں اور یہ وہ قلمون عجائبات نمایاں ہو رہے ہیں، یہ سب حق تعالیٰ کے افعال ہیں، ان کی تخلیق ہے، ان کا پیدا کرنا ہے. لیکن اس پیدائش میں ذریعہ بنا دیتے ہیں مختلف مخلوقات کو، ان کے ذریعے وہ فعل چلتا ہے اور تمشیہ ہوتا ہے، مشیت خداوندی نمایاں ہو جاتی ہے. تو ملائکہ کے ذریعے یا ارواح کے ذریعے جو کام کیا جائے وہ منسوب ہوتا ہے حق تعالیٰ کی طرف کہ انہوں نے کیا یہ کام. اس لیے کہ ملائکہ ہمارے سامنے نمایاں نہیں ہے، ہمارے سامنے تو اللہ ہی کی مشیت کام کر رہی ہے. کن چیزوں کو اسباب بنایا وہ غیبی چیز ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، تو انہیں ہم منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کر دیا. بے شک کیا انہوں نے مگر بواسطہ ملائکہ کے کیا. لیکن انسان کے ذریعے اور ذی شعور مخلوق کے ذریعے، جنات کے ذریعے جو افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ خود انسان کی طرف منسوب ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس میں اللہ نے عقل دی، اختیار دیا، تو اس کے افعال کو اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ فلاں آدمی نے اچھی بات کی، فلاں آدمی نے بری بات کی. پیدائش اس کی اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن چونکہ ذریعہ انسان بنا ہے، وہ باعقل و باشعور ہے، اس لیے فعل اسی کی طرف منسوب ہوگا اور فعل کی بھلائی برائی اسی کی طرف نسبت کی جائے گی. اگر کسی انسان نے کوئی بدعملی کی تو خلق اور تخلیق اللہ کی طرف سے ہوئی، مگر کسب اور فعل اس نے کیا، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ فلاں انسان نے یہ بری حرکت کی لہذا وہ برا اور اس پر سزا مرتب ہونی چاہیے. بھلائی کی کسی انسان نے تو پیدا کیا اس کو اللہ نے، لیکن سبب چونکہ انسان بنا اس لیے بھلائی برائی اسی کی طرف منسوب ہوگی. کہا جائے گا اس انسان نے اچھا کام کیا، یہ مستحق ہے اجر کا اور ثواب کا، اور اچھی نعمتیں اس کو دی جائیں. تو ملائکہ اور ارواح کے ذریعے جو کام ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف منسوب ہے،
اور انسان اور حیوان کے ذریعے جو کام ہے وہ اسی کی طرف منسوخ ہوگا. وہ فعل اللہ کا ہے, تخلیق حق تعالی شان ہے. یہ قانون قدرت ہے جو دنیا کے اندر جاری ہے. تو جتنے بھی افعال ہیں غیبی اسباب ان کے, وہ ملائکہ علیہ السلام بنتے ہیں, اور جب وہ اسے پورا کر لیتے ہیں تو ان کو عروج ہوتا ہے حق تعالی کی طرف. وہ جا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کر دیا, اس پر ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو ہر کام کے کرنے کے بعد ارواح کو اور ملائکہ کو عروج ہوتا ہے حق تعالی شان ہوتی ہے. یہ عروج اور کام کبھی تو ہوتا ہے پل بھر کا, کہ منٹوں میں کام ہوا اور واقع ہو گیا, اس میں زیادہ مدت نہیں لگی. جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آیات کے متعلق حضرت جبریل سے فرمایا کہ اس کی کیا مراد ہے. انہوں نے عرض کیا کہ میں ابھی جاتا ہوں حق تعالی سے پوچھ کے آتا ہوں. پل بھر میں انہیں عروج ہوا, پل بھر میں واپس آئے اور کہا یہ مطلب بیان فرما حق تعالی نے. آپ نے ارشاد فرما دیا مخلوق کو, امت کو, کہ یہ مطلب ہے حق تعالی شان ہوگا. جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ استسقیت ربی فافتانی, میں نے فتویٰ طلب کیا اللہ سے تو اللہ نے یہ فتویٰ دیا, یہ حکم مجھ پر نازل فرمایا, یہ امر نازل فرمایا. تو ملائکہ علیہ السلام سے بعض چیزیں تو پل بھر میں ہوتی ہیں, اس میں زیادہ مدت نہیں لگتی. بعض چیزوں کے اندر مدت لگتی ہے, 12 گھنٹے کی مدت لگی. جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ اعمال لکھنے کے ملائکہ دن کے اور ہیں اور رات کے اور ہیں. تو صبح کی نماز کے وقت اجتماع ہوتا ہے جانے والے ملائکہ کا بھی اور آنے والوں کا بھی. جنہوں نے رات بھر اعمال لکھے وہ صبح کی نماز کے وقت انہیں عروج ہوتا ہے, وہ جا کر رپورٹ دیتے ہیں. اور دن کے لکھنے والے آ جاتے ہیں, وہ دن بھر اعمال لکھتے ہیں. عصر کی نماز میں یہ دن والے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور رات والے نیچے آ جاتے ہیں, پھر وہ رات کو لکھتے ہیں. تو یہ عروج ملائکہ کا یہ ہوتا ہے 12 گھنٹے کے اندر. تو کبھی پل بھر میں واقع ہوتا ہے فعل, کبھی 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں, کبھی مثلاً سال بھر لگتا ہے. جیسا کہ وہ اعمال کے جو سال بھر میں واقع ہوتے ہیں, مثلاً رمضان شریف ہے تو سال بھر میں مہینہ آیا, تو جن کے دلوں میں توفیق ڈالی جائے گی روزہ رکھنے کی, تلاوت کرنے کی, یہ وہ سال بھر ملائکہ استعداد پیدا کرتے ہیں قلوب کے اندر. اور سال گزرنے کے بعد وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ رمضان آیا, لوگ متوجہ ہوئے, روزے رکھے, تلاوت کی, نوافل پڑھی. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ پل بھر میں ہو گیا, یہ سال بھر میں ان کے قلوب میں صلاحیتیں پیدا کی گئی کہ جس سے وہ اس مہینے کے لیے تیار ہو جائے. بہت سے وہ ہیں جنہیں توفیق نہیں ہوتی, تو سال بھر میں ان کے قلوب کے اندر چیزیں آتی رہتی ہیں, غفلتوں کی, پراگندگی کی اور اللہ سے بے پرواہی کی. سال بھر میں وہ غفلت کے لیے تیار ہوتے ہیں, رمضان میں آ کے غفلت ظاہر ہوتی ہے کہ نہ تراویح ہے, نہ روزہ ہے, نہ تلاوت قرآن ہے. تو یہ پل بھر میں نہیں ہوا بلکہ برس دن میں ان کے قلب میں یہ استعداد پیدا کی گئی. بعض دفعہ اس میں اور زیادہ مدتیں لگتی ہیں. مثلا حج کی عبادت ہے تو حج فرض کیجیے کہ کسی انسان نے 20 سال کی عمر میں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 برس تک اس کے قلب میں آمادگی پیدا کی جاتی ہے. کبھی اس میں ذریعہ بنتے ہیں انسان کہ انہوں نے حج کے فضائل بیان کیے, جمتے 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 20ویں سال میں عمر کے ایک دم عزم پیدا ہو گیا کہ اب تو حج کرنا ہی, اور حج کر لیا. تو یہ حج کا واقع ہونا یہ نہیں کہ 1 منٹ میں ہو گیا, بلکہ بلوغ کی عمر سے لے کر اس حج کے سال کی عمر تک اس کے قلب میں استعداد پیدا کی گئی ملائکہ علیہ السلام کے ذریعے سے, اور یہ چیز واقع ہو گئی. اسی طرح سے تکوینی افعال ہے. ایک شخص کے بچہ پیدا ہونے والا ہے اور ہوا وہ 40 سال کی عمر میں یا 60 برس کی عمر میں, تو یہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے سے 10 منٹ قبل اس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی, بلکہ 60 برس کی عمر سے اس میں استعداد پیدا کی جا رہی ہے. وہ بن رہا ہے وہ نطفہ کہ جس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوگا, اس کی تکمیل میں 60 برس لگے. کیوں لگے 60 برس؟ یہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے کہ فلاں انسان کو تو نکاح کرنے سے 1 ہی سال بعد ہو گیا, کسی انسان کے نکاح کرنے کے بعد 10 برس کے بعد اولاد ہوئی,
کسی کے 50-60 برس کے بعد اولاد ہوئی، تو جیسی جیسی جس میں استعداد ہے اسی انداز کے اس پر القاء وارد ہوتے ہیں، اور وہ کوئی 60 برس میں تیار ہو گیا، کوئی 50 برس میں ہو گیا، کوئی 40 برس میں، کوئی 10 برس میں. تو جتنے بھی کام ہیں وہ ہوتے ہیں ملائکہ کے ذریعے. تو ملائکہ علیہ السلام مقرر ہیں ہر کام کے الگ الگ. رحم مادر پر مقرر ہے ملائکہ، وہ مستقل ہے، انہیں دوسرے کاموں سے تعلق نہیں، وہ رحم مادر پر مقرر ہے. جب وقت آیا بچہ بننا شروع ہوا تو اسباب کے درجے میں وہ بناتے ہیں بچے کو. تخلیق حق تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے امر سے اور اس کی دی ہوئی طاقت سے وہ نطفے میں استعداد پیدا کرتے ہیں اور ایک امر واقعہ بن جاتا ہے. تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں ملائکہ اور ارواح کا دخل نہ ہو. اگر انسان کا دخل ہوا وہ انسان کی طرف منسوب ہو جائے گا، نہ دخل ہوا تو وہ ملائکہ کی طرف ہے، لیکن اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہوگی. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد دی، حالانکہ بنایا تھا ملائکہ نے، مگر یہ نہیں کہتے کہ ملائکہ نے اولاد دی. کس واسطے کہ ملائکہ علیہ السلام بالکل اس طرح سے بلا تشبیہ، مثال کے طور پہ جیسے انسان کے حواس سے خمسہ، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت. تو آدمی جب سونگتا ہے تو یہ ناک کا فعل ہے، مگر منسوب آدمی کی طرف ہوگا کہ فلاں نے سونگا. یہ نہیں کہیں گے فلاں کی ناک نے سونگا، حالانکہ سونگا ہے ناک نے، مگر ناک ایک ایسا جز ہے، ایک ایسی قوت ہے سونگنے کی کہ وہ براہ راست انسان کی طاقت ہے، تو اسی کی طرح منسوب ہو جائے گا. ایک شخص نے مثلا چکھا ایک کام کو، تو چکھنے والی ظاہر کی زبان ہے، مگر کہا یہ جائے گا کہ انسان نے چکھا، اس لیے کہ زبان پر جو طاقت ظاہر ہو رہی ہے وہ خود انسان کی طاقت، اسی کی طرف یہ فعل منسوب ہوگا. تو جیسے حواس سے خمسہ، دیکھنے، سننے، چکھنے کی قوتیں انسان کی قوتیں ہیں، کام وہ قوتیں کرتی ہیں، منسوب انسان کی طرف ہوتا ہے. اسی طرح ملائکہ علیہ السلام بلا تشبیہ حق تعالیٰ کے یہاں ایسے ہیں جیسے قوت احساس کی، کہ ان کو حکم دیا کہ یہ کرو، وہ کیا انہوں نے، منسوب حق تعالیٰ کی طرف ہوگا کہ انہوں نے یہ کام کیا، کہ انہی کی قوت سے یہ کام ہوا، جس قوت کو جلوہ دے دیا انہوں نے ملائکہ علیہ السلام نے. تو اس طرح سے ملائکہ علیہ السلام اور ارواح مقدسہ دنیا کے لاکھوں کام ہیں تکوینی جو ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک مدت مقرر ہے. اس مدت میں وہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں انسان میں یا حیوان میں یا پتھر میں، اور وہ واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے. جب یہ تکمیل ہو جاتی ہے واقعے کی تو ان ملائکہ کو عروج ہوتا ہے. بالکل اس طرح سے کہ جیسے آپ نے ایک مزدور کو کام سپرد کیا، کام کی تکمیل کے بعد وہ آقا کے پاس حاضر ہو گیا کہ حضور کام ہو گیا، آپ کو اور کام بتائیے. وہ کہیں گے کہ اچھا جاؤ دوسرا کام کر لو. جب یہ کہ تم اب آرام کرو، دوسروں سے ہم کام لیں گے، جب تمہارے لیے ایک درجہ دینا تھا وہ دے دیا، تم آرام کرو. تو یہ طریقہ ہے ملائکہ کا اور ارواح کا کہ جو مدت معین ہے اس مدت میں وہ کام کرتے ہیں، اور کام کرنے کے بعد انہیں عروج ہوتا ہے حق تعالیٰ کی طرف، اور وہ جا کے عرض کرتے ہیں کہ کام ہو گیا مکمل، یا ان کو دوسرے کام پہ لگا دیا یا ٹھہرا لیا گیا اور دوسری جماعت ملائکہ کی لگ گئی. اس طرح سے ہر کام کے کچھ اوقات مقرر ہیں جو دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں. یہی صورت قیامت کی بھی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو پل بھر میں، لیکن اس کے لانے کے لیے 10,000 برس سے سامان مہیا کیا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ ظاہر ہو گیا، قیامت آئی، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی آسمانوں کی زمینوں. پھر قیامت کے اندر 50 واقعے اہم پیش آئیں گے، اور ہر واقعہ 1000 برس میں ہوگا. تو 1000 برس تک ملائکہ اور ارواح اس میں لگے رہیں گے. جب وہ کام مکمل ہوگا پھر انہیں عروج ہو جائے گا. مثلا سور پھونکنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا واقعہ، اس میں 1000 برس لگیں گے. آسمان زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گڑبڑ ہو گئے. یہ پل بھر میں ہوگا، مگر یہ واقعہ پیش آئے گا 1000 برس کی محنتوں کے بعد جو ملائکہ کی ہوگی. تو یہ 1000 برس کا ایک واقعہ ہے. اس کے بعد ایک دوسرا 1000 شروع ہوگا کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور پھر عالم اسی طرح بنا دیا جائے گا. تو 1000 برس کا یہ واقعہ ہوگا.
اس کے بعد بنی آدم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے اور انبیاء کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لیے کوئی شفاعت کا سامان کیا جائے. ہمارا ایک طرف ہو جائے قصہ. 40 برس ہمیں گزر گئے ہیں اس آفتاب کی تپش میں, جسے جہاں پہنچنا ہو پہنچ جائے. تو انبیاء کی شفاعتیں ہوں گی. 1000 برس کا یہ ایک واقعہ پیش آئے گا. پھر میزان اعمال لگے گی, اعمال تولے جائیں گے. 1000 برس کل صراط پر اس میں لگیں گے اور اعمال کی تولائی ہوگی. تو اس طرح سے 50 واقعے پیش آئیں گے اور ہر واقعہ 1000 برس کا ہوگا. تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. ایک دن ہوگا اور 50,000 برس کا ہوگا. تو 50,000 برس میں جو واقعہ پیش آنے والا ہے حکمت الہیہ کے ماتحت, اسے یوں کہنا کہ ابھی کو نہیں کر دیا جاتا, اس سے حماقت واضح ہوتی ہے سائل کی کہ اسے نہ تکوین کی خبر ہے, نہ تشریح کی خبر ہے, نہ حکمت الہیہ کی خبر ہے. وہ اپنے جاہلانہ جذبات کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ ابھی کیوں نہیں ہو جاتا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی خبر دے کہ بھئی بچہ پیدا ہوگا 9 مہینے کے اندر. کوئی وہ کہتا ہمیں تو یقین نہیں آتا, اسے ابھی کیوں نہیں پیدا ہونا چاہیے, اسے ابھی کیوں نہیں ہو جاتا یہ پیدا. تو یہ کہا جائے گا کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے. تمہیں یقین نہیں آتا نہ آئے جھک مارو تم, لیکن قانون الہی تو سامنے ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دم پل بھر میں اسے پیدا کر دیا جائے. قدرت ہے حق تعالیٰ کو, مگر حکمت اور ذل معارج ہے, درجہ بدرجہ وہ دیتے ہیں چیز, اس کے لحاظ سے 9 مہینے لازمی طور پہ لگیں گے. بچہ پیدا ہو گیا, ایک خبر دینے والے نے خبر دی کہ 14 برس کے اندر یہ بالغ ہوگا. کوئی شخص وہ کہ صاحب مجھے تو یقین نہیں آتا, اسی منٹ میں اسے بالغ ہو جانا چاہیے. تو کہا جائے گا کہ احمق, تجھے نہ قانون قدرت کی خبر ہے نہ قانون تدریج کی خبر ہے. بس تو کہتا ہے ابھی ہو جائے, تو قانون الہی تیری وجہ سے تھوڑا ہی بدل جائے گا. وہ تو 14 برس میں بالغ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پل میں ہوگا ہو جائے. کسی شخص نے خبر دی کہ فلاں آدمی کی 60 برس میں موت واقع ہوگی. اس نے کہا صاحب مجھے تو یقین نہیں آتا, ابھی موت آ جانی چاہیے تاکہ مجھے یقین آئے. تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ یہ تیری حماقت ہے. قانون الہی یہی ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں 60 برس تک زندہ رہنے. ان صلاحیتوں کو کیسے مٹا دیا جائے محض تیرے جاہلانہ جذبات کی وجہ سے. وہ تو 60 ہی برس میں موت پر پہنچے گا. تو اس طرح سے انہوں نے جب خبر دی گئی کہ قیامت آئے گی, واقعات پیش آئیں گے اور ایک ایک واقعہ 1000 سال کا ہوگا اور 50,000 برس میں یہ کام تکمیل کو پہنچے گا, تو کسی جاہل کا یہ کہنا کہ ابھی کیوں نہیں آ جاتی قیامت اور پل بھر میں جنت و نار کے سارے واقعات ہمارے سامنے کیوں نہیں نبٹ جاتے اور ایک دم جہنم میں کیوں نہیں پہنچ جاتے کفار. تو کہا جائے گا کہ یہ جذبات جاہلانہ ہیں, ان کی وجہ سے قانون الہی نہیں بدل سکتا. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اللہ کی تخلیق میں, اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی, وہ فطرت ہی کے مطابق چلے گا. اس واسطے یہ سوال احمقانہ سوال ہے. تو اس کو فرمایا گیا کہ سأل سائل بعذاب. ایک سائل نے سوال کیا عذاب کا جو کفار کے لیے واقع ہوگا. سوال کے معنی 2 آتے ہیں. کبھی تو سوال کے معنی آتے ہیں پوچھنے, اور کبھی سوال کے معنی آتے ہیں مانگنے. ایک سائل ہوتا ہے طالب علم, اس کے معنی ہوتے ہیں سوال کیا یعنی پوچھا اپنے استاد سے کہ یہ بات کس طرح سے ہے. اور ایک آپ کے گھر پہ سائل آ جائے کہ مجھے 4 پیسے دے دیے جائیں, وہ پوچھ نہیں رہا آپ سے, وہ تو مانگ رہا ہے کہ مجھے کچھ دے دو. تو سوال کے دونوں معنی آتے ہیں, پوچھنے کے بھی اور مانگنے کے بھی. عربیت کے لحاظ سے فرق یہ ہے کہ اگر سوال کے سلے میں بے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مانگنے. سأل سائل بعذاب, کہ عذاب پر بے واقع ہوئی تو سوال کیا یعنی مانگا عذاب. اور اگر بے واقع نہ ہو تو سأل سائل شیئن, کسی سائل نے کسی شے کا سوال کیا, اس کے معنی پوچھنے کے ہوں گے. تو یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے عربیت کا کہ سوال کے سلے میں اگر بے لائی جائے تو وہاں معنی ہوتے ہیں مانگنے کے, اور بے نہ لائی جائے بلکہ سالہ کے اوپر وہ شے مرتب کر دی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنے کے, پوچھنے کے. تو یہاں اگر یوں کہا جاتا کہ سأل سائل عذابا, سائل نے عذاب کا سوال کیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں پوچھا, دریافت کیا کہ کس طرح سے ہوگا وہ. لیکن یہاں بے واقع ہوئی
کہ سأل سائل بعذاب، سائل نے سوال کیا عذاب کی ساتھ، یعنی مانگا اس عذاب. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک سائل نے عذاب مانگا، اور یہاں سائل کو لائے ہیں نکرہ، یعنی سأل السائل نہیں کہا. اگر سأل السائل کہتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک معین آدمی نے عذاب مانگا. سائلون کا مطلب یہ کہ کسی ایک شخص نے، اور جب تحقیر مقصود ہوتی ہے تو اس وقت یہ نکرہ لاتے ہیں کہ ایک مانگنے والے نے، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے یا اسے متعین کیا جائے. ایک جاہل آدمی ہے، اس نے پوچھ لیا، تو ایسے میں نام نہیں لیتے، عموم کے ساتھ نقل کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ سأل السائل، ایک سائل نے سوال کیا، وہ معین ہو جاتا سائل، اور معین جب ہو جاتا تو اس کی کچھ قدر و قیمت ہو جاتی کہ کوئی بڑا اہم سائل ہے جس نے یہ بات مانگی. سأل سائل، ایک مانگنے والے نے مانگا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام ذکر کیا جائے، ایک جاہل آدمی ہے، لا یعلم بہ ہے. تو یہاں پر بلاغت کے اصول سے فرمایا گیا کہ سأل سائل، ایک مانگنے والے نے مانگا. کیا مانگا؟ عذاب مانگا، جو واقع ہوگا کفار کے لیے. اور بیچ میں فرما دیا کہ لیس لہ دافع، کوئی روکنے والا اس کا نہیں ہے، وہ ضرور ہو کے رہے گا کفار کے لیے عذاب. تو اگر سوال کرنے کا یہ مطلب ہے کہ صاحب شک ہے، معلوم نہیں ہو یا نہ ہو، تو حق تعالیٰ نے ایک لفظ بڑھا دیا کہ لیس لہ دافع، وہ ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو. مگر کب ہوگا؟ بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، وہ واقع ہوگا عذاب اللہ کی طرف سے جو ذو المعارج ہے، یعنی درجے والا ہے، مرتبے والا ہے، کہ کسی کام کو اس کے درجات کو طے کرنے کے بعد کرتا ہے. کسی میں منٹ بھر لگتی ہے، کسی میں مہینہ بھر لگتا ہے، کسی میں سال بھر لگتا ہے، کسی میں 10 برس لگتے ہیں، کسی میں 50 برس لگتے ہیں. تو اللہ تو درجوں اور مرتبوں والا ہے، ہر کام کو ان کے درجوں سے نکالتا ہے، ہر کام کو ان کے مرتبوں سے پیدا کرتا ہے. تو لیس لہ دافع من اللہ، اللہ کی طرف سے اس عذاب کے آنے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. لیکن دیر جو لگے گی وہ اس لیے کہ اللہ ذو المعارج، وہ درجے والا ہے. وہ دنیا میں بچے دیتا ہے تو 9 مہینے میں دیتا ہے. بچہ جب آئے گا تو کوئی روکنے والا نہیں، وہ ضرور پیدا ہو کے رہے گا، مگر پیدا ہوگا 9 ہی مہینے. بالغ ہونے والا ضرور بالغ ہوگا، فطرت اللہ ہے، مگر ہوگا 14 برس میں. کوئی اگر یوں کہے کہ ابھی کر دو تو اس جاہلانہ سوال سے وہ مدت اور وہ درجات نہیں گھٹائے جائیں گے، انہی مراتب سے وہ بلوغ پر پہنچے گا. مرنے والا ضرور مرے گا، اپنے ہی وقت میں مرے گا. لیکن اگر 60 برس متعین ہے مرنے کے تو وہ 60 ہی برس میں مرے گا. کوئی جاہل کہے کہ آج ہی سے مار دو یا آج میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں اس کی موت، تو قانون فطرت نہیں بدلے گا. اس جاہلانہ سوال سے وہ اپنے وقت میں واقع ہوگا. اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی صفت ذکر فرما دی کہ من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، مگر وہ ہے ذو المعارج، درجات سے طے کرتا ہے سارے کاموں کو، حکمت کے ماتحت درجہ بدرجہ ایک چیز واقع ہوتی ہے. تو دنیا کی جتنی عمر ہے وہ گزرے گی، اور آخرت کے 50,000 برس گزریں گے، اور اس میں یہ عذاب واقع ہوگا. تو یہ نہیں کہ تمہارے کہنے سے ان 50,000 برس کو 5 منٹ کر دیا جائے، یہ تمہارے کہنے سے دنیا کی لمبی عمر کو گھٹا کے 1 منٹ کر دیا جائے. یہ ذی المعارج کی حکمت کے خلاف ہے، وہ اسی موقع پر واقع ہوگا. کیا ہوگا اس میں؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ عروج کریں گے ملائکہ اور ارواح جن کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے. ہر کام کی تکمیل کے بعد وہ پہنچیں گے اور پھر دوسرا کام سپرد کیا جائے گا. پھر 1000 برس میں وہ کام کریں گے اور پھر سپرد کیا جائے گا. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ 50,000 سنہ کہ عروج کریں گے ملائکہ اور ارواح جن کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے. ہر کام کی تکمیل کے بعد وہ پہنچیں گے اور پھر دوسرا کام سپرد کیا جائے گا. پھر 1000 برس میں وہ کام کریں گے اور پھر سپرد کیا جائے گا. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو ملائکہ اور ارواح دنیا کے کاموں کے لیے مقرر تھے، جب دنیا ختم کر دی جائے گی تو ختم دنیا پر ان سب کو عروج ہوگا حق تعالیٰ کی طرف کہ دنیا کے کام آپ نے سپرد کیے تھے، اب دنیا ختم کر دی گئی ہے، اب ہمیں دوسرا کام بتلایا جائے. تو پھر قیامت کے جن کے کام ان کے سپرد ہوں گے. تمام ملائکہ سفلی اور ملائکہ علوی، اوپر کے ملائکہ نیچے کے ملائکہ،
جو لگے ہوئے تھے انسانوں اور حیوانوں اور جنات اور جمادات نباتات کی تربیت میں، نشو و نما دینے میں، جب نشو و نما ہو کر دنیا کی عمر ختم ہوئی، اب ان کو عروج ہوا، تو اب قیامت کا کام ان کے سپرد ہوگا. وہی ملائکہ اب قیامت کا کام کریں گے. 1000 برس تک مثلا عالم کو توڑنا پھوڑنا ہے، تو وہ 1000 برس تک اس توڑ پھوڑ میں لگیں گے. ستارے ٹوٹ رہے ہیں، آسمان ٹوٹ رہا ہے، زمین ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ کر ریزہ چکنا چور ہو کر سب خلط مد ہو جائے گا. 1000 برس میں یہ امر واقعہ نمایاں ہوگا. تو وہ ملائکہ جو دنیا کی بقا میں کام کر رہے تھے، اب اس کی فنا میں کام کریں گے. عروج ہو گیا. جب اس سے ملیں گے تو پھر عروج ہوگا کہ اب ہم کیا کریں. فرمایا اب اگلا درجہ چلو، اب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، دنیا پھر افسر نو بنے گی، اس کے بنانے میں لگو. تو یہ سارے ملائکہ اور ارواح اس کے اندر لگ جائیں گی، اس کے کام کو کریں گی. 50,000 برس میں جب سارے مراحل طے ہو جائیں گے قیامت کے، اب جو یہ عروج ہوگا تو اب فرمائیں گے کہ اب تم آرام کرو، اب تمہارا کام صرف تسبیح و تقدیس ہے کہ لگے رہو، عمل تم سے متعلق نہیں رہا. اب عمل متعلق اگر ہوگا ان میں سے تو جنتوں کی آسائشیں اور نعمتیں بہانے میں اور اہل جنت کو نشاط میں لانے میں اور ان کی تفریح کے سامانے میں اب اس میں لگا دیے جائیں. کچھ ملائکہ لگا دیے جائیں گے جہنم میں کہ وہ عذاب کے نئے سامان مہیا کرے، اور جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کے لیے اذیتوں کا باعث ہو. تو کچھ نعمتوں کے مہیا کرنے میں لگیں گے، کچھ مصیبتوں کے مہیا کرنے میں لگیں گے. یہ ابدی کام ہوگا. تو بہرحال یہ سارے کاموں میں کچھ مدارج، کچھ معارج، کچھ درجات، کچھ مراتب درکار ہیں. ان کے لیے مدتیں معین ہے اللہ کے یہاں سے. تو ان مدتوں کو گھٹانے والا کون ہے کہ یہ کہے کہ ابھی کر دو اس کام کو؟ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اللہ کی طرف یہ عروج کریں گے اور ملائکہ بھی اور روح بھی اس دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی. اور جب یہ اتنے دن لگیں گے تو حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی عمر تو ختم ہو گئی، 50,000 برس وہاں انتظار کریں گے، نعمتوں سے محروم رہیں گے. جنہوں نے ایمان اختیار کیا، عمل صالح کیا، اپنی زندگی میں محنتیں اٹھائی، اب جب نعمت دینے کا وقت آیا تو 50,000 برس تک انتظار کرنا، یہ انتظار تو ایک مستقل مصیبت اور موت ہوگی. مثل مشہور ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کہ موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے انتظار کرنا. اور انتظار بھی 1 دن 2 دن کا نہیں، 50,000 برس. تو عمر ختم کی نیکیوں میں، اور جب صلہ ملنے کا وقت آیا تو کہا گیا 50,000 برس انتظار کرو. تو یہ کس طرح برداشت ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات بابرکات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ مومن کے لیے یہ دن صرف اتنا محسوس ہوگا جیسے 4 رکعتیں نماز پڑھنے، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یہ حق تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے کہ بڑے سے بڑے دن کو چھوٹا کر کے دکھلا دے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بڑی کر کے دکھلا دے. دنیا میں اس کی نظیر یہ ہے کہ نعمت کی جو گھڑیاں ہیں وہ تو جلدی گزر جاتی، برس دن بھی اگر نعمتوں میں گزرے وہ معلوم ہوگا 1 دن گزرا، اور مصیبت کا 1 دن گزرے تو معلوم ہو برس گزر گئے. تو اذیت کا احساس جو ہوتا ہے اس میں مدت طویل معلوم ہوتی، اور نعمت کے انتظار کے اندر یا نعمت کی خوشگواریوں کو سامنے رکھ کر جو وقت گزرے گا وہ پل بھر ہوگی. تو 50,000 برس ایسے گزریں گے کہ جیسے 4 رکعت پڑھتے پڑھتے ایک چیز آ گئی. اس واسطے صحابہ کو تسلی دے دی گئی کہ وقت اتنا ہی گزرے گا، مگر تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ جیسے 4 رکعتیں پڑھتے ہوئے کام ہو گیا. جیسے قبر کے اندر نعمتوں میں جو شخص ہے تو نعمتوں میں لگا ہوا ہے، لیکن انتظار ہے اسے اصل نعمت کا جنت کی، تو فرماتے ہیں کہ اسے یوں معلوم ہوگا کہ جسے 2 رکعت پڑھی ہے کل گزر گئی اور جنت میں پہنچ گیا وہ. تو مومن کے لیے یہ خاص نعمت رکھی گئی ہے کہ لمبی سے لمبی مدت بھی اسے مختصر معلوم ہوگی، اور کافر کے لیے چونکہ عذاب ہی مقدر ہے اس لیے تھوڑی مدت بھی اسے یوں معلوم ہوگی کہ 1000 برس گزر گئے، بلکہ لاکھوں برس گزر گئے. وہ 50,000 برس کا دن لاکھوں کا معلوم ہوگا، اور جہنم میں پہنچ کر تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ وہ تو ابد الآباد ہے ہی، ہر آن مصیبت نہیں کھڑی بھی ہوگی. تو اس لیے تسلی کے طور پر فرمایا آپ نے، جب صحابہ نے اشکال ظاہر کیا
کہ یا رسول اللہ 50,000 برس انتظار کرنے میں تو بڑی مصیبت ہوگی. فرمایا اتنا محسوس ہوگا جسے 4 رکعت پڑھ لی. اور اس میں چونکہ قرب ہوگا حق تعالی سے اور ہر وقت روح متوجہ ہوگی اللہ کے نام میں اور ذکر اللہ جاری ہوگا, اس کی لذت اتنی بڑی ہوگی کہ دل کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ 50,000 برس کہاں چلے گئے. آپ اگر دل لگا کے نماز پڑھیں اور ساری رات پڑھیں 2 رکعت, سلام پھیریں گے, یہ پتہ نہیں چلے گا کہ رات گزری, اس وقت کہیں گے اچھا پوری رات گزر گئی. اس واسطے کہ قلب متوجہ تھا حق تعالیٰ کی طرف, اس لذت میں مسرور تھا, یہ نہیں پتہ چلا کہ رات کہاں گئی. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے حضرت سید صاحب بریلوی, اچھا مولانا وضو کرائیے جا کے. عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے 2 رکعت کی نیت مانی, نماز مستغرق ہو گئے اور اس قدر تجلیات ربانی کا ورود ہوا کہ 1 رکعت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ صبح کی اذان ہو گئی, جلدی کر کے 2 پوری کی کہ اچھا رات گزر گئی. تو رات تو 6 گھنٹے کی تھی یا 10 ہی گھنٹے کی تھی, مگر انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ کوئی پل میں رات پوری ہو گئی یا آدھے گھنٹے میں یا 15 منٹ میں. حیرت سے کہتے ہیں کہ اچھا 1 ہی رکعت پڑھی اور رات پوری ہو گئی, خیال ہی نہیں انہیں, اس لیے کہ دل کا استغراق ہے نعمات الہیہ کی طرف, اللہ کی تجلیات اس کے انوار میں محو ہو گئے, مستغرق ہو گئے. آپ ہی کو اگر کوئی آپریشن کرے ڈاکٹر تو کلورا فارم سنگھا دیتے ہیں. کلورا فارم میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیر پھاڑ ہو رہی ہے, اور آدمی جب ہوش میں آتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ اچھا میرے بدن سے اتنا عمل جراحی کیا گیا, مجھے تو پتہ نہیں چلا. اس لیے کہ سارے حواس محو ہو گئے اس خوشبو میں, وہ جو کلورا فارم میں سنگھائی گئی تھی, تو اذیت کا احساس نہیں ہوا. اس دن حق تعالیٰ کی محبت میں اتنا استغراق ہوگا, ایسا کلورا فارم سنگھایا جائے گا محبت خداوندی کا کہ ہزاروں ہزار برس گزریں گے, انہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ کہاں چلا گیا وہ دن. اس پر اس حدیث کا مطلب کھلتا ہے کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے, اس سے بڑا واضح ہوتا ہے موت کی تکلیف کے بارے میں. موت کی شدید تکلیف بیان کی گئی ہے احادیث میں کہ وہ ساری دنیا کی تکلیفوں کا نچوڑ موت ہو, کہ لاکھوں کروڑوں تکلیفیں ملا کر اگر جمع کی جائیں وہ موت کی شکل, کس طرح سے تحمل ہوگا. اور ادھر یہ فرمایا گیا ہے کہ مومن کو کچھ زیادہ احساس نہیں ہوگا اس کو. اور یہ بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے اس حدیث سے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف ناگزیر ہے, وہ لامحالہ ہر انسان پر واقع ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت. فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف تو لازمی, اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس بندے مومن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, حالانکہ تکلیف میری طرف سے مقدر ہے, وہ چل نہیں سکتی, موت آئے گی اور میں چاہتا ہوں تکلیف نہ ہو. تو اب 2 چیزیں جمع ہو گئی کہ حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسے تکلیف نہ ہو, اور وعدہ یہ ہے کہ ہونی چاہیے تکلیف ضرور ہوگی. تو لفظ ایسے ہیں حدیث میں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس تردد میں ہوتا ہوں کہ وعدہ یہ ہے کہ تکلیف ہو, اور چاہتا یہ ہوں کہ نہ ہو اس بندے مومن کو. تو تردد کا لفظ ہے, حالانکہ حق تعالیٰ کی جناب بڑی ہے کسی تردد تذبذب سے, مگر بندوں کو سمجھانے کے لیے عنوانی اختیار کیا کہ میں عجیب تردد میں ہوتا ہوں کہ تکلیف کا پہنچنا لازمی, اور چاہتے ہو کہ نہ ہو تکلیف. یہ ایک حدیث آئی, اس میں بڑا اشکال ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا. صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حل کیا اس کو, فرمایا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو شخص یہ چاہتا ہے, دل سے پسند کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں, طلب ہے اسے کہ کسی طرح میں ملوں, تو حق تعالیٰ بھی اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب آئے کہ مجھ سے ملے. ادھر شوق لگا ہوا ہے اللہ سے ملنے کا, ادھر اللہ کو شوق ہے کہ میرا بندہ کب مجھ تک پہنچے. تو جانبین سے محبت. صدیقہ فرماتی ہے کہ موت کے وقت اس محبت کا غلبہ دے دیا جاتا ہے کہ ادھر سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی آئے, ادھر سے بندہ چاہ رہا ہے کہ جلدی پہنچوں. اس شوق کے اندر تکلیف واقع بھی ہو رہی ہے اور محسوس بھی نہیں ہو رہی. وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ سب سے بڑی تکلیف موت کی ہے, وہ دی جائے گی, اور یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ نہ ہو بندے کو تکلیف, تو وہی محبت کا کلورا فارم سنگھا دیں گے جس سے احساس نہیں ہوگا. تو گزر بھی رہی ہے تکلیف اور نہیں بھی گزر گئی. کافر کے دل میں چونکہ محبت نہیں ہے,
ایمان ہی نہیں ہے، ایمان نام محبت کا ہے، اس لیے اسے 1 منٹ کی تکلیف ایسی معلوم ہوگی جیسے 1000 برس گزر گئی، تو انتہائی شدت ہوگی تکلیف کی اس کے اوپر۔ دنیا میں جتنی راحتیں اٹھا لی وہ اٹھا لی، اب آخرت میں تو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اس سے بچاؤ کرنے والی چیز تھی محبت خداوندی، اور اس کا غلبہ وہ اس نے پیدا نہیں کی، اس واسطے تکلیف اور احساس تکلیف یہ رہے گا۔ مومن پر بھی تکلیف آئے گی، مگر اس نے مہیا کر رکھی ہے محبت جو بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس محبت میں اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی، جو شاگرد ہے امام ابی حنیفہ کے اور زبردست امام ہے، تو بعض عارفین نے انہیں خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت آپ پر کیا گزری؟ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ فرمایا گزری کیا؟ فرمایا کہ علماء نے ڈرا رکھا تھا کہ موت میں ایسی شدت ہوگی، ایسی تکلیف ہوگی، میں تو فقہ کا ایک مسئلہ سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے یا دنیا میں تھا یا آخرت میں پہنچ گیا، مجھے تو کچھ پتہ چلا نہیں۔ خواہ علماء نے ڈرا رکھا تھا کہ موت آئے گی، تو حقیقت یہ کہ علماء نے بھی غلط نہیں ڈرایا تھا، وہ آئی تکلیف، مگر ساتھ ہی فقہ کے اندر انہماک، اور وہ ہے محبت خداوندی کا انہماک، علم الہی میں اشتغال، اس کا غلبہ اتنا ہوا کہ آئی تکلیف انہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوئی۔ فرمایا میں تو ایک فقہ کا مسئلہ سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے یا تو دنیا میں تھا یا پہنچ گیا آخرت میں، اچھا معلوم ہے موت آ گئی، واقف ہو گئی، اب مجھے محسوس ہوا کہ موت واقف ہو گئی۔ تو ان اللہ والوں کو واقعی کیا محسوس ہو موت؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری زندگی انہوں نے موت کی طرح گزاری ہے، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی خواہشات کو فنا کر دو حق تعالیٰ کی رضا میں۔ تو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، ہر لذت کو چھوڑا، ہر راحت کو چھوڑا، رضا حق کو آگے رکھا، تو تکلیف جتنی دینی تھی وہ مل گئی انہیں دنیا میں، اب آخرت میں راحت ہی راحت ہے، اس لیے کہ وہ محبت قلب پہ غالب آئے گی تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا گزری۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جن پر وہ واقعہ گزرا ہے خلق قرآن کا مسئلہ جو چلا، تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور اہل حق کا مذہب یہ تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئیں، جیل خانے میں ڈالا گیا، روزانہ 80 کوڑے مارے جاتے تھے کہ اس دباؤ میں آ کر وہ اقرار کرے کہ قرآن مخلوق۔ لیکن لکھتے ہیں علماء کہ جب پہلا کوڑا پڑتا تھا تو کہتے تھے بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑتا تو کہتے تھے کہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق، اور کوڑے پڑ رہے ہیں غیر و مخلوق غیر و مخلوق غیر و مخلوق کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو بعض عارفین نے دیکھا امام احمد کو وفات کے بعد، پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے عرش کے سامنے ایک کرسی بچھائی سونے کی، اور فرمایا بٹھلاؤ احمد ابن حنبل کو اور موتی نچھاور کرو اس کے اوپر، اور مجھ سے فرمایا کہ یوں کہتا جا کہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق غیر و مخلوق غیر و، یہ ہمیں تیرا کلام بہت پسند ہے، میں یہی کہتا رہوں بیٹھا ہوں۔ تو ان لوگوں کو کیا تکلیف محسوس ہوگی قبر کی، اور کیا تکلیف محسوس ہوگی نزا کی، جو منہمک ہے محبت خداوندی میں اور خدا ہی کی طرف سے آ رہی تکلیف، تو اپنے محبوب کو کون تکلیف پہنچاتا ہے؟ تکلیف دیں گے بھی تو اسے اتنا خوشگوار کر دیں گے کہ وہی تکلیف لذت معلوم ہونے لگے گی۔ عاشق جب کسی پر عاشق ہوتا ہے تو اس عشق میں اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر محبوب وہ گئے کہ صبح سے شام تک ٹوکری ڈھو اور دھوپ میں کھڑا ہو کر رنگے سر ساری تپش تیرے سر پر ہو، اگر سچا عشق ہے وہ ڈھوئے گا، لیکن ذرہ برابر اسے دھوپ کی تکلیف نہیں معلوم ہوگی، اس میں لذت محسوس کرے گا، اس لیے کہ محبوب کی رضا حاصل ہو رہی ہے اور میں محبوب کے لیے فنا ہوں۔ اس رضا میں اتنا منہمک ہے کہ نہ دھوپ محسوس ہوگی نہ تکلیف محسوس ہوگی۔ تو دنیا کے ایک فانی عشق میں، ایک عورت کے یا ایک مرد کے عشق میں جب تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا آدمی، تو اگر اللہ کا عشق غالب آ جائے پھر تکلیف کیا محسوس ہوگی؟ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا کلکتے سے دیوبند، اور شدید گرمی کا زمانہ تھا اور رمضان شریف آنے والے تھے۔ 29 تاریخ کو ہم نے سفر شروع کیا، اور مئی کا مہینہ، شدید گرمی، 14 گھنٹے کا دن، لویں چل رہی، اور وہ بھی بنگال کا موسم کہ وہاں اور بھی زیادہ گرمی شدید۔ بہرحال سفر شروع کر دیا، تو جس فص میں ہم تھے اسی میں اتفاق سے ایک پادری بھی، بس 2 آدمی تھے ہم اس میں۔ وہ پادری مسیحیت کی تبلیغ کے لیے ایران جا رہا تھا،
لندن سے آیا تھا، وہ سب سے پہلے کلکتے میں آیا اور کلکتے سے اس نے تبلیغی سفر شروع کیا، تو وہ اور ہم دونوں ہو گئے جمع۔ 29 کا چاند ہو گیا، ہم نے خود چاند دیکھا، اس واسطے ہم نے کچھ معمولی سا سحری کی رات کو اور روزے کی نیت کر لی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ رمضان ہے یا ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ جب 12 بجے کا وقت آیا تو اس نے اپنا ٹفن باکس کھولا اور سیٹ کے اوپر ایک چوڑا دسترخوان بچھا کر مختلف چیزیں اس نے بڑے سلیقے سے سجائیں، اس میں کیک اور پیسٹری اور مٹھائی اور بہت سی چیزیں۔ تو میں حیرانی سے دیکھتا رہا کہ یہ ایک تو آدمی ہے اور اتنی ساری چیزیں پھیلائی، کس طرح کھائے گا یہ؟ خیر میں دیکھتا رہا حیرانی سے، وہ سجاتا رہا، وہ 10-15 منٹ میں دسترخوان سجا اور سب چیز نکالی اور بچھا کر اس کے بعد میری طرف آیا اور بڑی نیاز مندی سے اور بڑے اخلاق سے اس نے کہا کہ کھانا حاضر ہے۔ میں نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے بڑی عنایت کی، بڑی مہربانی فرمائی، مگر میرا روزہ ہے۔ وہ بیچارہ ایک دم جیسے کوئی دھک سے ہو جاتا ہے، آپ کا روزہ ہے اس گرمی میں؟ میں نے کہا اس نے کہا آپ دودھ بھی نہیں پی سکتے؟ میں نے کہا نہیں، دودھ بھی نہیں پی سکتا۔ کہ آپ یہ شربت بھی نہیں پی سکتے؟ میں نے کہا میں تو دھواں بھی ناک میں نہیں لگا سکتا، سگریٹ بھی نہیں پی سکتا۔ اس نے کہا کہ اسلام کا بڑا سخت حکم ہے کہ 14 گھنٹے آدمی بھوکا پیاسا، زبان میں کانٹے جم رہے، ہونٹ پر پپڑی آ گئی ہیں اور بھوکا پیاسا رہے، بڑا سخت حکم ہے اسلام کا۔ آخر اسلام نے یہ کیوں نہ کیا کہ جنوری فروری میں رمضان متعین کر دیا ہو کہ جب 10 گھنٹے کا دن ہے، نہ بھوک کی خبر نہ پیاس کی؟ یہ بندوں پر بڑی سختی کی، اسلام میں بڑی سختی ہے۔ یہ اس نے کہا اور بیچارہ چپ ہو کر چلا گیا۔ اور اس نے خیر مجھے یہ چیز ذرا معلوم ہوئی، ایک تو مجھ پر اعتراض کرتا ہے کہ اسلام پہ اعتراض کیا۔ میں نے کہا پادری صاحب آپ تشریف رکھیں، مجھے 2 باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ پھر وہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ اگر ایک خامن سے 2 عورتیں ہوں، نہیں سوکن کا یہ کام ہی نہیں، نہ وہ آمادہ ہو سکتی ہے، اس کا بچہ ہی نہیں۔ میں نے کہا اس بچے کی پال پرورش میں ساری تکلیفیں اٹھائے گی ماں؟ کہ جی ہاں لازمی بات ہے۔ میں نے کہا اگر بچہ ضد کرے کہ میں تو کندھے چڑھ کے سوؤں گا تو ساری رات ماں کندھے لگا کے پھرے گی، اور اگر بچے کو ذرا تکلیف ہو جائے تو اس سے پہلے ماں بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس کا منہ اور منہ اور دھونا اور کپڑے اور کھلانا اور پلانا اور صفائی ایک مصیبت ہے جو اس میں مبتلا ہے۔ اگر اس سے کوئی یوں کہے کہ بے وقوف اس مصیبت میں پڑی ہے، تو 1 لاکھ روپیہ لے لے یہ بچہ مجھے دے دے، میں قتل کیے رہتا ہوں، کہاں کی یہ مصیبت کہ وہ اس کا قصہ الگ اور یہ اور رات بھر اس کو کندھے لگائے پھر رہی ہے، کیوں مصیبت پڑی؟ تو کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ کبھی نہیں راضی ہوگی۔ تو میں نے کہا ساری تکلیفیں برداشت ہے اور سوکن نہیں کر سکتی، کیوں؟ فرق کیا ہے؟ اس نے کہا آپ ہی بتائیے۔ میں نے کہا فرق ہے محبت۔ ماں کے قلب میں محبت ہے، سوکن کے قلب میں عداوت۔ اس محبت میں وہ ساری تکلیفیں جھیل جاتی ہے۔ از محبت تلخ شیریں بود، محبت میں تلخیاں بھی میٹھی بن جاتی ہیں، بآسانی جھیلی جاتی ہیں۔ سوکن کے دل میں عداوت ہے، وہ ذرہ برابر تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، ماں کرے گی۔ تو میں نے کہا ماں کو بچے سے ذرا سی محبت ہے، اور وہ بھی فانی چند دن کی، اور ساری تکلیفیں اس میں سہل۔ اگر حق تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو کیا دن بھر کی روزے کی تکلیف محسوس ہوگی؟ پیاس کو پیاس محسوس کرے گا، بھوک کو بھوک محسوس کرے گا۔ ہاں اگر محبت نہیں ہے تو 1 منٹ کے لیے گوارا نہیں کر سکتا، نہ پیاس نہ بھوک۔ تو میں نے کہا مجھے حیرت ہے کہ آپ مذہبی آدمی ہو کر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلیف برداشت کے قابل نہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ محبت کے کوچے ہی سے نہیں گزرے اب تک، محبت کا پتہ نہیں ہے آپ کو۔ اگر محبت حق ہوتی یہ جملہ آپ کی زبان سے نہیں آتا۔ ایک بچے کی محبت میں تو ماں ساری تکلیفیں کٹ جائے اور جھیل جائے، اور اللہ کی محبت میں 12 گھنٹے کی پیاس میں جھیل سکے، یہ تو پیاس اور بھوک ہے۔ اگر حق تعالیٰ فرمائے کہ ابھی جا کے جان دے دو میدان کے اندر، قتل ہو جاؤ یا خود خودکشی کر لو، تو اگر سچا مومن ہے وہ 1 پل کی دیر نہیں لگائے گا، پوری جان نثار کر دے گا۔ یہی وہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ مجھے تو یہ پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہوں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ ہوں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ مجھے اسی میں لذت ہے کہ جان کو نثار کرتا رہوں، جان سپاری کرتا رہوں۔
یہ محبت حق ہی تو ہے کہ جس میں جان کو جان نہیں سمجھتا، تو محبت حق ہو اور عیش کو عیش اور تلخی کو تلخی نہ سمجھے آدمی، کیسے ممکن ہے؟ ساری تلخیاں سہل ہو جاتی ہیں۔ تو جس محبت میں جان دینی گوارا ہے، 12 گھنٹے کی پیاس گوارا نہیں اس محبت میں۔ معلوم ہوتا ہے آپ کو محبت کی خبر نہیں، ورنہ آپ کی زبان پہ یہ سوال نہ ہوتا۔ اور میں نے کہا پادری صاحب معاف کیجیے، محبت ہی کا دوسرا نام ایمان ہے، تو معلوم ہوتا ہے ایمان ہی کے پوچھے سے آپ نہیں گزرے، ورنہ یہ سوال آپ کی زبان پر نہ آتا۔ صاحب وہ شرمندہ ہوا، کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ سارا دسترخوان طے کر کے رکھ دیا، دن بھر وہ بھی بھوکا رہا، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا۔ جب افطار کیا میں نے مغرب کے بعد، تو اس نے دسترخوان سجا کہا کہ اب آپ کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا، ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں ضرور کھاؤں گا۔ تو ہم نے دونوں نے مل کے کھانا کھا، بڑے خوشی سے کھلا، گاہ ممنون ہوا۔ اس نے کہا اسے یاد رکھیے کہ دل میں محبت خدا بندی ہے تو یہ سوال کبھی نہ کیجیے گا، ہاں دل میں نہ ہو تو بات الگ۔ تو محبت کے پوچھے سے جب آدمی گزرے اور پھر تلخی کو تلخی سمجھے تو کبھی ممکن نہیں، عاشق سے ممکن نہیں کہ محبوب سامنے ہو اور یہ کہے کہ 2 فرلانگ کس طرح چل کے جاؤں، معلوم ہوا عشق نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو 2 منزل دوڑ کر جاتا ہے، تو 2 فرلانگ ہے۔ تو حق تعالی شان سے محبت ہو اور جان کو جان سمجھے، عیش کو عیش سمجھے، آرام کو آرام سمجھے۔ کیا چیز ہے 12 گھنٹے پیاسا رہنا، اور کیا چیز ہے 12 گھنٹے بھوکا رہنا، اور کیا چیز ہے رات کو 6 گھنٹے جاگ لینا۔ اس سے زیادہ کے لیے مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہے اس میں محبت کا جذبہ تو موت کو موت نہیں سمجھتا مومن، تو جب موت آئے گی وہی محبت حق قلب پر غالب ہوگی، نہ موت محسوس ہوگی، نہ تکلیف محسوس ہوگی۔ تکلیف حصل میں کفار کے لیے ہے، موت درحقیقت ان کے لیے ہے۔ مومن کے لیے تو وہ موت ابدی حیات ہے جو عیش کی طرف جاتے ہیں، ساری تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے انہیں، اس کے لیے تو آرام کی چیز ہے۔ اسی واسطے عارفین کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ خرما روز کسی منزل ویراں بے ربین سادرے میں قد شادہ و غزل خاں بے ربین۔ کون سا وہ مبارک دن ہوگا کہ اس اجڑے دیار کو چھوڑیں گے، اس شہر مطلوب تک پہنچیں گے جہاں اللہ کے جلوے ہیں، جہاں تجلیات حق ہے۔ تو محبت ہی تو آدمی کو ساری سلسیاں سہل بناتی ہے، ساری مصیبتیں ہلکی کر دیتی ہے۔ کہ جو عمر بھر مصیبت میں گزارتے ہیں، صبر میں، لذتوں کو چھوڑنے میں، موت کیا چیز ہے ان کے سامنے؟ تو موت تو محبوب ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الموت تحفۃ المومن، موت تحفہ ہے مومن کا۔ اور وجہ اس کی دوسری حدیث میں فرمائی گئی کہ ان الموت جسر یسر الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے کہ جس سے گزر کر ایک حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اگر محبوب سے محبت ہے تو موت سے پہلے محبت ہوگی اسے کہ جائے کہ موت کی کراہت ہو۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسول، اے اللہ ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے جو میرے نبی ہونے کا قائل ہے، جو مجھے رسول مانتا ہے، اس کے دل میں موت کی محبت ڈال دے۔ زندگی کی محبت اتنی نہ ہو جتنی موت کی محبت، اس لیے کہ موت ہی تو پل ہے جو جس سے گزر کر مجھ تک پہنچے گا۔ تو اگر میں محبوب ہوں تو موت بھی اسے محبوب ہوگی، اسے محبوب بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود نے جب کہا تھا کہ نحن اولیاء اللہ، ہم ہیں اولیاء اللہ، تو قرآن کریم نے مطالبہ کیا ان سے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہود اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اولیاء کے دل میں تو موت کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کب اللہ تک پہنچے۔ تم کیسے ولی ہو کہ موت کو مکروہ جانتے ہو، دنیا میں رہنا غنیمت سمجھ رہے؟ یہ کیسی ولایت تو ترک کراتی ہے ساری دنیا کو اور آخرت کو پیش نظر کرتی ہے۔ تم کس قسم کے اولیاء ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ۔ یہاں ایک طالب علمانہ اشکال یہ پیدا ہوگا کہ ایک حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے موت کی تمنا کرنے کی، ماں گیا کہ لا یتمنى احدکم الموت، دیکھو کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، زندگی کی تمنا کرو۔ اس واسطے کہ زندگی ذریعہ ہے اعمال صالحہ کا، موت کی تمنا کا ہے مطلب کہ عمل ختم ہو گیا ہمارا، اب آگے اعمال صالحہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو ممانعت فرمائی گئی کہ کوئی شخص تمنا نہ کرے موت۔ تو بظاہر اس آیت اور حدیث میں تعارض ہو گیا کہ وہاں تو ولایت کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ تمنا کرو موت، یہاں ممانعت کی جا رہی کہ ہرگز تمنا مت کرو موت۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث کو ایک دوسری سند سے روایت کیا گیا، اس میں ایک لفظ بہا ہوا ہے
لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کسی مصیبت سے اکتا کر کے اس سے تو موت ہی آ جائے تو بہتر ہے۔ مصیبت سے گھبرا کر موت مت مانگو، لیکن موت مانگو للشوق الی لقائک، اللہ سے ملاقات کی طرف سے کہو کہ اللہ جلدی سے دے دیجیے موت، یہ تمنا محبوب۔ تو دنیا کی مصیبت سے گھبرا کر موت مانگنا یہ ہے مذموم اور برا، اس میں وہ بے اعتمادی کا اظہار ہوتا ہے حق تعالیٰ پر کہ کیوں انہوں نے مصیبت ڈال دی، اس سے تو موت ہی بھلی تھی، معاذ اللہ حکمت کے خلاف کیا ہے جو ہم پہ مصیبت ڈالی، تو اس پر بے اعتمادی کا اظہار ہے حق تعالیٰ پر، اور ایک شوق میں تمنا کرے موت کی، یہ بے شک ولایت کی نشانی ہے۔